اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اور 19 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیات مبارکہ اس مناسبت سے تلاوت کی گئیں کہ ماہ ذی الحجہ کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں کیونکہ قربانی کے فضائل و مسائل بیان کیے گئے اور وہ آپ نے سنے، اب دوسرا عشرہ اس میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت سے میں نے یہ دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں اور پھر انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر اطمینان نازل فرمایا، سکون نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد ہی آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ دو آیات مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ آیات مبارکہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں اللہ نے نازل فرمائی۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عثمان اور آپ کے والد کا نام ہے عفان۔ اس مناسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے عثمان بن عفان۔ قریش کے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اور رشتہ داری میں تیسرے یا چوتھے درجے میں جا کر حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں۔ اور والدہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان آپ کی نانی تھی، اور اس مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیری بہن کے بیٹے ہوئے، یا گویا کہ دوسرے لفظوں میں بانجے لگے۔ تو ایک رشتے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانجے تھے، اور دوسرا بڑا رشتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے آپ سے نکاح فرمایا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نوروں والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے۔ کسی نبی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کسی کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بیٹیاں کوئی نہیں تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ لیکن کئی ایسے نبی ہوئے جن کو رب العالمین نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور یہ رب کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اللہ رب العالمین جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے جوڑے عطا فرما دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ ویجعل لمن یشاء عقیما، جسے چاہے بانجھ کر دے، اولاد ہی نہ دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے اس پہ قادر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں قیامت تک یہ بھی بتایا کہ اگر کسی عورت کے ہاں بیٹی نہ ہو، بیٹا ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں نہ ہوں، اسے طانے دینا، اسے گھر سے نکال لینا، یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینا یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، رب کائنات کے اختیار میں ہے۔
اور یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنے پیاروں کو اسی طرح آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور ظاہر ہے ان بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے نکاح بھی ہوئے، لیکن پوری تاریخ انسانی میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ ایک نبی کی 2 بیٹی کسی انسان کے نکاح میں گئی ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام اور خطیب، سرکار کی 2 بیٹیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، اور آپ کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو بشارتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، 2 بشارتوں والا۔ ذو ہجرتین کیوں؟ 2 ہجرتیں کرنے والے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی نبوت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر آپ کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ جب آپ اسلام لے آئے تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، آپ کا ساتھ مقاطعہ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے حبشہ کی طرف اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لے گئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے اگر کوئی شخص ہے تو وہ عثمان غنی ذو النورین ہے۔ پہلی ہجرت آپ کی وہ ہوئی، اور دوسری ہجرت پھر جب مسلمانوں کو یہ اذن عام ہو گیا، اجازت مل گئی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس لیے آپ کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے۔ اور ذو بشارتین، 2 بشارتوں والے آپ کو اس لیے کہا گیا کہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ مسلمانوں کا حال ابتر ہے، مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور وہاں پانی کا ایک ہی کنواں ہے جو یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ یہودی ایک تو پیسوں کا دیتا ہے اور پھر نخرے کرتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ظاہر ہے پانی کے بغیر تو کسی انسان کا گزارا نہیں، ہر انسان نے پانی تو پینا ہے۔ اب بھی عرب شریف میں آپ اکثر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار مکے مدینے لے جائے، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ پٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ آپ پیسے خرچ کر کے جناب پانی لیں گے، مفت میں آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اس وقت میں مدینہ شریف میں یہی صورتحال تھی۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ابھی نئے نئے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ پیسوں کا پانی خریدیں، اور پانی کا کنواں یہودی کے پاس تھا، وہ پیسوں سے پانی بیچتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پانی ویسے بھی انسان کو کیا کسی جانور کو پلانے سے جنت کی بشارت دی گئی ہے، پانی ویسے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جہنمی جہنم میں اگر کوئی چیز مانگیں گے تو وہ پانی مانگیں گے۔ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ قیامت کے دن کفار ندا دیں گے، التجائیں کریں گے، پوچھیں گے، کہیں گے اصحاب النار جہنمی کن سے، اصحاب الجنہ جنتیوں سے، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، ہمیں تھوڑا پانی دے دیں، پانی کا ہمارے اوپر سخاوت کر دیں، اور مما رزقکم اللہ، یہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو گویا کہ پانی اللہ کی وہ ایسی نعمت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی اور کام آتی ہے، اس لیے پانی کو ضائع نہ کیا کریں۔ کپڑے دھونے میں، جہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پانی میں اسراف کر رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی میں اسراف نہ کرو، اگر تو تم نہر کے اوپر بیٹھے ہو پھر بھی پانی کو اسراف نہ کرو، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ لہذا یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے اپنے گھروں میں، وضو کرتے وقت، نہاتے وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں پانی ضائع ہو رہا ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں یہ نعمت نایاب ہے، مسلمانوں کے پاس ہے نہیں، مسلمان پریشان ہوتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس پانی کا کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب مسلمان قصب پرسی کے عالم میں تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا فرمایا تھا، اور صرف مال ہی نہیں، مال کے ساتھ اللہ نے دل بھی عطا فرمایا تھا۔ مال تو اور بڑے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین مال کے ساتھ ساتھ دل بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کرتا ہوں۔ آپ یہودی کے پاس گئے، اس کنویں کا نام تھا روما، بیر روما، بیر کا معنی ہوتا ہے کنواں، بیر روما، روما کا کنواں۔ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا؟ اب اس نے دیکھا کہ آپ کا اشتیاق ہے، شوق ہے آپ کا، اور آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس نے 4 گنا قیمت زیادہ بتائی۔ آپ نے فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے 4 گنا اس کو قیمت زیادہ دے کر کنواں خرید لیا، اور اس کے ساتھ بھی اس نے یہ شرط رکھی، اس نے کہا میں آدھا کنواں بیچوں گا، پورا نہیں۔ فرمایا مجھے یہ بھی قبول ہے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ اب اس نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں، اس کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنے آپ نے دی، اور آپ نے کوئی ٹال مٹول نہیں کی، جتنے میں نے کہے آپ نے دے دیے۔ آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں میں کس کے کہنے پہ دے رہا ہوں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے نبی کا نام آ جائے تو میں اپنی ساری کائنات کی دولت خرچ کر دوں۔ تو میرے نبی کا پیغام آیا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان اسے جو خریدے گا اسے جنت عطا کی جائے گی، تو میں اپنے نبی کے فرمان پہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہتا ہے بڑا مہنگا خریدا ہے، میں کہتا ہوں بڑا سستا خرید لیا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہوگا کہ آدھا دوں گا۔ میں ٹھیک ہے مجھے یہ بھی قبول ہے۔ اب آدھے کا کیا مطلب؟ کنواں تو آدھا نہیں ہوتا۔ آدھے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی اس سے نکالیں گے، استعمال میں لائیں گے، اور ایک دن ہم خود لیں گے، یہودی اور جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں۔ ایک دن میں اپنے پیسوں کا بیچوں گا، میرا اخراجات وغیرہ پورے ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں یہ بھی قبول ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو مسلمان خود بھی پانی لیتے اور آگے دوسروں کو بھی بانٹتے۔ یہودی عیسائی کتنے وہاں تھے غیر مذاہب، وہ سارے آتے اپنے گھڑے اپنی مشکیں بھر لیتے، کیونکہ مسلمان بخیل نہیں ہوتا۔ السخی قریب من اللہ، اس نے سن رکھا ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اب یہودی نے چند دن دیکھا کہ مسلمان اور مسلمانوں کے سے دیے ہوئے مال سے سارے دوسرے اپنے گھڑے بھر لیتے ہیں، اپنی مشکیں بھر لیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے تو لیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں باقی بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے باقی بھی خرید لیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمایا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک مدینہ شریف میں وہ کنواں اب بھی جاری و ساری، اور اس کی جتنی آمدنی ہے اب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ وہ وقف ہے، اور اس کا اصال ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کو اس وجہ سے بشارت جنت کی دی گئی، اور دوسرا موقع کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرے اور مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے۔ مسلمان قسم کرسی کے عالم میں تھے، ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی، تو مسجد نبوی کے ساتھ جگہ بک رہی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کام میں کرتا ہوں۔ آپ نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل فرما دی۔ اندازہ فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کی کائنات کی کسی بھی جگہ کے لیے یہ بشارت ہے، جہاں کہیں بھی کوئی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں
جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ مسجدوں کو زیب و زینت رکھنا، مسجدوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اللہ نے شاہ فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو دنیا کائنات کی کوئی بھی مسجد ہو اسے آباد کیا جائے، اسے بنایا جائے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو وہ خوش نصیب جو مسجد نبوی کو بنائے، جہاں حضور نے شاہ فرمایا ایک نماز پڑھنے سے اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، وہ مسجد نبوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار خوبیاں رکھی تھیں، ان میں سے اہم ترین خوبی ایک تو سخاوت تھی اور دوسرا حیا تھا، اور دونوں ہی اللہ کو پسند ہیں، اور تیسرا آپ صبر و تحمل والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، اور یہ صفت بھی رب العالمین نے اپنے نبیوں کی بیان فرمائی ہے۔ ہم ان اللہ والوں کے حالات و واقعات اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی خوبیاں اپنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا 360 خوبیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی مسلمان میں پائی جائے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان اللہ والوں کے ہم حکایات واقعات، کبھی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کبھی معین الدین چشتی اجمیری، کبھی حضرت علی شیر خدا، کبھی فاروق اعظم عثمان غنی، اور کبھی حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے حالات و واقعات اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل، ہمارے نوجوان اپنے اندر یہ خوبیاں اپنانے کی کوشش کریں۔ تو حضور نے شاہ فرمایا 360 خوبیاں ہیں، جس کے اندر ایک بھی پائی جائے وہ جنتی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی ایک مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ فرمایا ساری تم میں پائی جاتی ہے، ساری تم میں پائی جاتی ہے۔ انہی کے ساتھ بیٹھنے والے، انہی کے ساتھ رفاقت حاصل کرنے والے، انہی کے یار، انہی کے ساتھ محبت کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر بھی بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن 3 وصف جو اللہ نے زیادہ بدرجہ اتم آپ میں رکھے تھے، ایک تو سخاوت، اور سخی کا درجہ کیا ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا سخی و قریب من اللہ و قریب من الجنت و قریب من الناس، فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے، جس کی جڑیں دنیا میں ہیں، اس کی شاخیں جنت میں ہیں، جو اس درخت پہ چڑھتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے یہ بدرجہ اتم رکھی تھی، بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، جہاں کہیں مسلمانوں کی ضرورت ہوتی، کنویں پانی کی ضرورت، لا کر اللہ کے راہ میں پیسے دے کر وہ خیرات کر دیا، وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 7 سالی ہوگی، غلہ ختم ہو گیا مدینہ شریف میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور صادق اور امین تاجر تھے۔ آپ نے ملک شام سے اونٹوں پہ غلہ منگوایا، اور مدینہ شریف کے تاجروں کو پتہ چلا کہ غلہ آ رہا ہے، انہوں نے پہلے جناب راستے میں جا کے بکنگ کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا جناب آپ اتنا منافع ہم سے لے لیں، ہمیں دے دیں۔ کسی نے کہا جی آپ اتنا لے لیں، ہمیں دے دیں۔ کسی نے کہا اتنا دے لیں 2 گنا، کسی نے کہا 4 گنا، کسی نے کہا 5 گنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو 10 گنا دوں گا، ایک کے بدلے 10۔ انہوں نے کہا مدینہ شریف کے تاجر ہم ہیں، کوئی آپ کو 2 گنا دے رہا ہے، کوئی آپ کو 3 گنا دے رہا ہے، کوئی 4 گنا دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں 10 گنا دوں گا، یہ کون ہے آپ کو دینے والا؟ فرمایا دیکھو تو صحیح میں کیسے لیتا ہوں، اور وہ دینے والا دے گا۔ جب وہ اونٹ گلے کے بھرے ہوئے وہ لائے گئے تو آپ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا کہ جو غریب تنگ دست ہے، جس کے گھر میں گلا نہیں ہے، وہ آ کر گلا لے جائے۔ آپ نے وہ سارا گلا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور پھر فرمایا رب کائنات کا اعلان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے رب کائنات نے مجھے 10 گنا زیادہ عطا کر دیا۔ تو مخلوق خدا کے اوپر رحم کھاتے تھے، ترس کھاتے تھے۔ پانی کی ضرورت تو وہ ان کی ضرورت پوری کی، غلے کی ضرورت وہ ضرورت ان کی پوری کی۔ مسجد نبوی میں ضرورت ہے کہ جگہ کشادہ کی جائے، اس ضرورت کو پورا کیا۔ اور پھر جیش العسرہ، اسرا، جیش کا معنی ہوتا ہے لشکر، اور اسرا تنگی کا موقع، غزوہ تبوک کہ رومیوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے تنگیوں کے دن ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، نکلنا بڑا دشوار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 1000 لشکر کے لیے مجھے ساز و سامان چاہیے، 1000 فوجی کے لیے گھوڑا، اس کی سواری اور جنگ کے جتنے آلات ہوتے ہیں، اس کی جیکٹ، اس کے تیر، اس کے تلوار، اس کے جتنا سامان ہے وہ مجھے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی ہے، جتنا سامان تھا آدھا گھر رکھا ہے، آدھا لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ساری گٹھڑی باندھ کے حضور کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دی۔ حضور نے فرمایا گھر کے لیے کیا رکھا؟ اب کہے تو ہم اللہ رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا، باقی سب کچھ تھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن ابھی 1000 فوجیوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ بما ساز و سامان کے، یعنی پورے فوجی کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ سارا، اونٹ کا راستے میں جتنا سامان ہے وہ، اس کے کجابے، وہ سب ضروریات میری طرف سے، 300 اونٹ۔ اور آپ کیونکہ ابھی قربانیوں کے دن ابھی تازہ گزرے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اونٹ اگر آج کے زمانے میں بھی 1 لاکھ کا لیا جائے تو 300 اونٹ 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ابھی اتنے بے بس نہیں، حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا 300 ہو گئے ہیں، 700 ابھی باقی ہیں، اور ہر فوجی کا سامان اسلحہ ہم نے پورا کرنا ہے تبھی اسے بھیجنا ہے۔ کون ہے جو اس کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کا پاس جو تھا انہوں نے پیش کر دیا تھا، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید 300 اونٹ، کتنے سو ہو گئے؟ 600۔ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ بار بار کھڑے ہوتے یہاں تک کہ 900 اونٹ بے ساز و سامان آپ نے پورا کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام فرمایا اب 100 بندہ رہ گیا ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پہ بس نہیں کیا کہ 100 اونٹ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے، مزید حضور کی بارگاہ میں 1000 اشرفیاں لا کے پیش کر دی، 1000 اشرفیاں جو آج کے کروڑ کی بنتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن مبارک میں، جولی مبارک میں ڈالی اور حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشرفیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں۔ سرکار خوش ہو کر اعلان فرماتے ہیں ما عمل عثمان بعد هذا اليوم، ما عمل عثمان بعد هذا اليوم، فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق جاری، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، حضور کی بیٹی گھر میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ داماد بیٹوں کی طرح ہوتا ہے کہ میرے عثمان سارا ہی اٹھا کے لے آئے ہو، میری بیٹی کے لیے کچھ نہیں رکھا، گھر میں بھی تو کچھ رکھو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کو علم ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی مال کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے داماد، انہیں بھی حضور یہی فرماتے ہیں، عثمان غنی ہیں انہیں بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا رشتہ سسر کا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے سسر کا گھر بنا رہے، وہ خالی نہ ہو۔ وہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے سسر ہیں اور سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں اور وہ بھی آدھا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ حضور یہ مشورہ نہیں دیتے گھر کے لیے بھی کچھ رکھو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ رب کا اعلان ہے انفق تنفق
بندے تو دیتا رہا ہے تجھے ملتا رہے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخاوت کی خوبی سب سے زیادہ رکھی تھی۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں سخیاں ز اموال برمی خرد، بخیلاں غم سیم و درمی خرد، کہ سخی ہمیشہ اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں اور بخیل ہمیشہ مال کا غم کھا کھا مر جاتے ہیں۔ پہلے اکٹھا کرنے کا غم ہوتا ہے، اکٹھا کیسے کریں، اکٹھا کر لیا بچائیں کیسے، اور پھر اسی غم میں مر جاتے ہیں اور وہ مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ دنیا میں بھی اللہ کا پیارا اور آخرت میں بھی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بڑی خوبی، آپ کے اندر اللہ نے بدرجہ اتم حیا رکھا تھا، شرم و حیا کے مالک تھے۔ اور شرم و حیا یہ خوبی ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ شرم و حیا ہے۔ اور یہ کتنا تھا، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اور عرب کا طریقہ کار تھا جس طرح ہمارے پنڈوں دیہاتوں میں چادریں باندھتے ہیں، وہاں بھی چادریں باندھ کے بیٹھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کے اوپر سے چادر ہٹی ہوئی تھی، حضور بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور اسی حالت میں بیٹھے رہے اور چادر جس حالت میں تھی پنڈلی مبارک سے اٹھی ہوئی وہاں ایسی حالت میں رہے۔ اور تیسرا ایک شخص آیا جس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اندر آنے دو، اور جو ہی وہ اندر آئے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک اپنی پنڈلی میں سیدھی کر لی۔ اب جب یہ تینوں چلے گئے تو حضرت ام المؤمنین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میرے والد گرامی تشریف لائے، آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہے، پھر فاروق اعظم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہے، اور پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی چادر کو درست فرمایا۔ کیوں؟ حضور کے تو ہر کام میں حکمت ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، دانا کا کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں دے سکیں گے، اور اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں با حیا ہونا یہ اللہ کے پیاروں کی صفت ہے، خوبی ہے۔ بے حیا ہونا یہ بری عادت ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور با حیا ہونا انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے تحیہ کر لیا، آج میں حضور کی خدمت میں رہوں گا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر ایک باغ ہے جس کی 4 دیواری ہے اور آگے دروازہ لگا ہوا ہے، حضور اس باغ کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور جدھر چلتے تھے حضور کی خوشبوئیں آتی تھیں، اور ان خوشبوؤں کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں باغ میں چلا گیا۔ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، اتنی دیر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے ارشاد فرمایا افتح الباب وابشرہ بالجنہ، فرمایا دروازہ کھول دے اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی کو کہہ کے آیا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید میرا بھائی آیا ہو اور حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، میرا بھائی بھی ان خوشی نصیبوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا آنے والے آ جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے اندر اپنے پاؤں مبارک ایسے نیچے کر کے سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے تو وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں تو اپنے دل میں تہیہ کیا تھا حضور کی خدمت میں بیٹھوں گا، حضور کے دربانوں میں بیٹھوں گا میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا افتح الباب وابشرہ بالجنہ، آنے والے کو جنت کی بشارت دے اور دروازہ کھول دے۔
میں نے جا کے پھر دروازہ کھولا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور کہا کہ حضور نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، آؤ سرکار کے ساتھ بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا شاید میرا بھائی آ جائے، شاید میرا بھائی آ جائے، میں اسے کہہ کے آیا تھا۔ لیکن پھر جا کے سرکار نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے، وفتح الباب، اور دروازہ اس کے لیے کھول دے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ابشر ہو وابتلی ہی، فرمایا انہیں اس بات کی بھی بشارت دینا کہ ان کے اوپر مصائب و آلام آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس موقع پہ بھی استقامت عطا فرمائے گا۔ مصیبتیں ہر بندے پہ آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس موقع پہ صبر و استقامت سے کام لینا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا، کہ مصائب پہ، پریشانیوں پہ ڈٹ جانا اور راہ حق کے استقامت اختیار کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تمہیں میرے روضے سے دور دفنایا جائے گا، اور جتنی جگہ میرے اور تمہاری قبر کے درمیان ہوگی وہ ساری ہی جنت کا ٹکڑا ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں یہ عطا کر دی، بشارت دے دی۔ اور وہ وقت آیا کہ بلوائیوں نے، فسادیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی۔ اللہ والوں پہ تہمت لگانا یہ فسادیوں کا طریقہ کار شروع سے ہوتا چلا رہا ہے۔ تہمت کیا تھی؟ تہمت یہ لگائی کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ مصر کا گورنر اسے قتل کر دیا جائے، اور گورنر کو کہا ہے کہ ہمیں قتل کر دے۔ یہ 700 افراد تھے جو مصر سے آئے تھے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی کی ایک منصوبہ بندی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی بنائی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ میرے اوپر تہمت ہے۔ ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا، اور مسجد نبوی جو آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی اس میں نمازیں پڑھنے سے آپ کو روک دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ وہ لوگ جو عثمان غنی کے دشمن تھے اور خود مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے، خود نمازیں پڑھتے تھے، اب آپ کے چاہنے والے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے آپ سے پوچھتے تھے حضور ہم بھی پیچھے نماز پڑھ لیں؟ آپ فرماتے نماز پڑھ لو، بعد میں اپنی نماز کو دہرا لینا۔ آپ نے امت کے اندر فساد نہیں برپا کیا۔ جو لوگ اپنے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں اور امام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بد عقیدہ ہے یا بد عمل ہے، اور اس کا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو پھر بھی فساد نہ کرو، وہاں پیچھے کھڑے ہو کے شور نہ برپا کرو میں نے نماز نہیں پڑھنی، کھڑے ہو جاؤ پیچھے اور بعد میں اپنی نماز کو دہرا لو۔ آپ نے لوگوں کو فساد کی طرف نہیں امن کی طرف لے کر آئے اور کہا کہ نماز پڑھ، اور ان لوگوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رکھا، وہ پانی جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اور وہ لمحہ بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت رات کو فرماتے تھے، اور اسی حالت میں اونگ آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرمائی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان اب ظالموں نے تمہارا محاصرہ کر لیا ہے، اگر ان شئتا نصر تو، اگر تم چاہے تو ہم تمہاری مدد کریں اور ان کو ہلاک کر دیں، وہ ان شئتا افطرت عندی، اگر تو چاہے تو ہمارے پاس ہی آ کے اپنا روزہ افطار کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ زندگی کا کیا پتہ، اس دنیا سے جانا ہی ہے، میری یہی پسند ہے میں روزہ دنیا میں رکھوں، افطار آپ کے ساتھ آ کے کروں۔ جب اپنی خواب سے بیدار ہوئے تو اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میرا روزہ میں نے تمہارے ساتھ سحری کی ہے اور افطاری رسول اللہ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے بشارت آ گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مدینہ المنورہ میں شہید کیا گیا، اور آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے،
آپ کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، اس کے لیے رحم کی دعا مانگی جاتی ہے، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض العثمان، یہ بندہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں عبرت حاصل کرو، آج جس محلے دار کا چاہیں جس رشتہ دار کا چاہیں اس کے پیچھے آپ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو یاد رکھو صحابہ کا دشمن ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، ابو بکر صدیق کا دشمن ہے، فاروق اعظم کا دشمن ہے، اس کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میں اور آپ شفیق نہیں ہو سکتے، حضور سے بڑھ کر میں اور آپ ہم زیادہ تعلق داری والے نہیں ہو سکتے، لہذا اپنے ایمان کی فکر کیا کریں۔ وہ لوگ جو صحابہ کے گستاخ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، فرمایا اذا ماتوا فلا تصلوا علیہم واذا مرضوا فلا تعودوہم، فرمایا جب یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری نہیں کرنی، ولا تناکحوہم، اور فرمایا جو میرے صحابہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، لہذا اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ایمان صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت پاک اور اولیاء نصیب فرمائے، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔